الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور رائزان میرے محترم بزرگ اور دوستو، ساڈا مرید حاجی عیسیٰ پہلے زمانے دے اندر پیر ناز کر دیا ہے، ہن مرید ناز کر دیا. زمانہ بدل گیا. پہلے مریداں نو پیراں دے نال تکنے پیندے آئے، ہن پیراں نو مریداں دے تکنے پیندے. میں منت بھی کیتی، میں بڑا تھکیا ہاں رات دن دے پروگرام کرتے پر من کے نہ دی جب تو سانا ہے. چلو بھائی آ جاتا. میرے دوستو یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ اللہ کے نام سے بھی عرصہ دی زندگی کچھ وقت خرچ کرتے. آپ اللہ کے نام سے کرنا ہے اور کی کرنا. میرا آنا بھی اس واسطے تھوڑا آنا اور یہی وہ وقت ہے جی میری تے تھوڑی زندگی کا قیمتی وقت ہے. باقی تو مٹی ہے، ساری مٹی تے محنت ہے، ساری محنت مٹی تے. باوے کو بادشاہ بھی ہے تو وہی مٹی تے محنت کیا کرتا ہے، وزیر بھی ہے تو مٹی دی محنت کرتا ہے، امیر ہے غریب ہے مٹی دی محنت ہے. لیکن جس وقت کے اندر اللہ کا نام شامل ہو جاوے تو پھر وہ مٹی بھی سونا بن جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مٹی سونا کیویں بنتی؟ جب اس کام کے اندر اللہ کا نام شامل ہو جائے. اگر وہ شامل نہیں پھر تو مٹی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ نیکی بھی اگر غیر اللہ واسطے انسان کرتا ہے، دوسروں کو راضی کرنے واسطے کرتا ہے،
نیکی حدیث شریف میں آتا ہے شہید بھی آ جاتے شہید کتنی بڑی کتنا بڑا مرتبہ ہے شہادت دا انسان آدھی جان دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آیا جاتی ہے اللہ پوچھن بھائی تو شہید ہویا ہے تو کی لے آیا کہ جی میں تو شہید ہو گیا تھوڑے ہاتھ سے فرمایا نہیں میرے ہاتھ سے نہیں ہویا تیری غرض کچھ اور آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف قصہ موجود ہے بخاری شریف کے اندر آدھا واقعہ حضرات صحابہ اکرام نے ایک آدمی نے دیکھا جو مسلمانوں والوں لڑتا پیا ہے بڑی ہمت کے نال لڑائی کیا کرتا ہے بڑی ہمت نال اتنے لڑتا ہے اتنے لڑتا ہے انہوں مارتا ہے انہوں مارتا ہے ایک صحابی نے آج اطلاع دیتی کہ حضرت آج جڑا فلانا ایک بندہ ہے وہ جی لڑیا ہے نا جی جنگ کسی نے جی بہادری نہیں کھائی آل فرمایا جہنمی کیا فرمایا جہنمی صحابہ ڈر گئے اینا دفاع اینا سانے منو کام انہیں کیتا ہے پھر جہنمی اللہ دے رسول کی گل غلط نہیں ہو سکتی انہیں صحابیوں دے پیچھے پیچھے ہو گیا میں دیکھا تو صحیح ان دا انجام کی ہوندا ہے ان دا نتیجہ کی ہے انہوں جو جہنمی آ گیا اگے وہ کسی کافر دے نال لڑیا انہوں سٹ بجی اور سٹ اس تو برداشت نہ ہوئی تو انہیں آدھی تلوار لے تے آدھے سینے تے رکھی ان دے اوتے جھول گیا خودکشی کر دی اور صحابی دوڑتا ہے کہ حضرت تھوڑی گل سچی ہو گئی تو جہنمی ہو گیا وہ آدھی موت آدھے ہاتھ نال ہو لے آیا آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی بظاہر جنتیاں دا عمل کر رہا ہوندا ہے لیکن چونکہ اخلاص نہیں ہوندا اللہ کی رضا شامل نہیں ہوندی دنیا داری واسطے کرتا ہے دیکھنے والے سمجھتے نہیں یہ نیکی کر رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر خدا دے ہاں نیکی نہیں ہوندی پر میں آخر دے اندر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور منافق آیا وہ شخص منافق آیا آدھی بہادری کے واسطے لڑتا پیا کہ میرا نام مدینے کو جاتی بھائی بڑا بہادر ہے اس واسطے نہیں لڑتا پیا کہ اللہ راضی ہو جائے ارے فرمایا جہنمی میں جہنم میں چلا گیا خودکشی کر کیونکہ خودکشی کا عمل ایسا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں جی بھائی کھویا جی خودکشی کر لی ہو گیا تو مر گیا لٹک گیا زہر کھا لیا حدیث شریف میں جاتا ہے قیامت تک قبر کے اندر وہی عذاب اس میں ہوتا رہے گا زہر کھانا رہے گا مرتا رہے گا پھر زندہ ہوئے گا زہر کھائے گا مرے گا گولی مارے گا زندہ ہوئے گا پھر مارے گا پھر زندہ ہوئے گا قیامت تک اس سے جرم رہے گا اور قیامت کے دن ان جہنم میں پاتا جائے گا خودکشی اتنی خطرناک ہے کیونکہ خودکشی کرنا دلیل ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں جڑا رب سنبھالتا ہے تو میں تمہیں ایک بندے نہیں سنبھال سکتا تو انکار کر دیتا کہ کوئی نہیں ہے میں اس لیے مر رہا جی میرے حالات تو میں مر رہا اخبار چاہتا ہے اور جی غربت کی وجہ مر گیا آپ کے بچہ نے مار دیتا یہ غربت کی وجہ نال نہیں خدا کی نافرمانی کی وجہ نال اگر غربت کی وجہ نال ہوتے تو صحابہ خودکشیاں کر دیتے صحابہ کے پیٹ کے اندر پیٹ پتھر بننے ہوئے بچے بھوکے ہیں قربانیاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان آپ اعلان فرما دیں میرا مہمان آ گیا کیونکہ ٹائم سے مہمان ایک آتا ہے اور بے ٹائم بھی مہمان آ جاتا ہے اس لیے مہمان کا نام قرآن نے تاریخ رکھا ہے بس سمائی و تاریخ کی ایک تفسیر ہے تاریخ کا مطلب ہے تاریخ آخر دروازہ کھڑکان آنا کہتا مہمان کسی وقت بھی تو دروازہ کھڑکا سکتا ہے دن رات کا یہ نہیں کہ انہیں ٹائم سے آنا ہے سارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا دیکھ جائے راتی سردیاں دے اندر سردیاں کے موسم راتی 12 بجے کسی گاؤں دیہات تو کسی جٹ نے آئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا سردیاں اور سردیاں پہلے بڑی پہنیاں ہیں آپ ترپڑ لیندے ہے 8 کلو کا ہوں ہے تمہیں یاد ہے کوئی نہیں ہاں ہوں تو ماڈرن قوم آ گئی یہ تو چک ہی نہیں سکتی یہ تو پا دو نا یہ لا نہیں سکتی
لیکن ہن او 12 بجے آ جاؤ، سردی اور اتنی شدید سردی ہونی، انہیں کھڑکا دینا، ابا جی نے باہر نکلنا۔ والد صاحب ساڈے پنجابی نہیں سمجھتے ہیں، یہ عجیب گل ہے، اور اس نہیں سمجھی کیونکہ وہ چین کے رہنے والے ہیں، اللہ نے انہوں نے ڈیوٹی بابل نگر لا دی تھی، چین تو ہجرت کر کے آئے۔ ساری اما منسل بات کی ہائی لادا سانوں تک زبان آندھی، لیکن والد صاحب ساری زندگی نہیں ہے، 50 سال رہے بابل نگر کہ کوئی گاؤں تو آتے پنجابی بول رہا ہے، ترجمان ہوتا ہے، ترجمہ کرتا ہے کہ ابا مجھے کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، بتاؤ کیا کہتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ، تو کئی بڑے چٹکلے بھی ہو جاتے، بڑے چٹکلے بھی ہو جاتے، چٹکلے بھی ہو جاتے۔ ابا جی نے سمجھنا نہیں، انہیں پنجابی بولنی، طالب علم نے ابا نے جی نے کچھ اور سمجھ لینا۔ ایک مولوی صاحب 10 جائے فوت ہو گئے، ابا شاگرد ہے کہ میں نواں داخل ہویا تے ریلوے گراؤنڈ دے اندر اس زمانے میں سگریٹ کی مشہوری واسطے وہ پردے لا تے اندر تے مشہوری ہوندی ہے، تو کوئی ڈرامہ شرامہ بھی دکھاندے ہیں، پہلے زمانے میں بڑا رواج ہوندا ہے کہ سگریٹ کی مشہوری واسطے کر دے۔ وہ کہنا میں نواں لوا تو میں بھی چلا گیا۔ ہن گل یہ ہوئی کہ صبح ساری اما جی آئی، وہ بی بی جی آخر ہے، تو ماشاء اللہ زبان بھی چنگی بولتی آئی، تے بڑی کڑاکے دار خاتون آئی، سارا مدرسہ ڈردا آیا۔ یہ انہیں وہ مول صاحب آخر میں نواں داخل ہے، مینو تو انہیں آداب آئی بھی نہیں، استاد کی خدمت کرنی ہوتی، حکم مننا ہوتا ہے۔ میں جو دروازے تک گزریا تے بی بی جی نے میں آواز دی، چھوڑا ہورا جا دہی لے جا۔ پنجابی جما نے آخیا، میں آخیا میں کیوں لیا دہی، ہلے نواں لوا ہے پتہ نہیں میں کیوں لیا تو چلا گیا۔ ہوں ابا جی رحمت اللہ علیہ دہی زیادہ استعمال کرتے آئے، کیونکہ وہ اتوں رہنے والے نہیں آئے، انہوں نے گرمی بہت لگتی ہے تو دہی لسی بہت استعمال کرتے، بلکہ دہی کے اندر بھی برف پاندے ہیں، ٹھنڈی کرتے برف پاتے پھر دہی استعمال کرتے، اندر میں ٹکڑے پانے اور روٹی کھاتے ہیں، ورنہ انہوں کا پیٹ خراب بیمار ہو جاتا۔ تو اما نے شکایت لا دی، تو ابا جی آئے ناشتے ٹائم، انہیں کہا دہی نہیں آئی، انہوں نے کہا ایک طالب علم میں آخیا سی تو دے نہیں، کہڑا طالب علم؟ کہ منسر باد میں کہا اپن پکا ہے منسر باد ہے تو فلانی قوم کا بھی دس دیتا، نوناریاں کا چھوڑا ہے۔ ابا یہ سد لیا، انہوں نے اردو تو آدھی نمن داخل ہے، ملابا نے کہا کہ الو کا پتھی، الو کا پتھی، الو کا پتھی، الو کا پتھی، پھر کرے گا نہیں کرے گا؟ اچھا وہ سمجھ رہا سی میں راتی جی اتنے جاتے میں فلم لکھی ہے، یہ میری انہیں انکوائری ہوئی، ہاں بولا صاحب بھائی یار بہت بڑے ہنسے بڑے ہنسے گئے، یار یہ زبان نہیں سمجھے۔ ہوں اگو آخر پہ جی، میں ابا جی پوچھتے پہلے بھی تو دہی لیا گا کہ نہیں لیا گا، حکم منے گا کہ نہیں؟ وہ آخر جی نہیں جی میں نہیں کرنا جی، میں ہر والد صاحب اللہ علیہ جی بڑے عجیب شفقت ہے طالب علم تھے، جو انہوں بٹھا لینے طالب علم تو خصا پا دیا تو پٹھا خصا نا، پٹھا خصا مارتے ہیں تاکہ سٹ نہ سیدھا نہیں مارتے۔ عجیب شفقت ہے، عجیب شفقت ہے کیا طالب علم، ایویں تھوڑی دین پھیلتا ہے۔ اور پٹھا خصا 2-3 مارے، انہوں نے کہا ہوں کرتے نہیں کرتے، کرے گا نہیں کرے گا نہیں۔ اور منشی صاحب بھجے آئے، انہوں پنجابی پوچھا اور کی گل ہے، کہ میں راتی فلم دیکھی آئی ہوں من مارتے پاؤ، کہ نہیں یہ خبیر صاحب وہ تو تاں سے پہنے تو دہی نہیں لاتے تھی، وہ آ کے لیا کرتا یہ کرتا کرتا راتی 12 بجے مہمان آ جانا، مجھے یاد ہے نکے نکے ہو جائے، سردی کا موسم، یقینی آئے کیسے آئے؟ اور کہا جی میرا مقدمہ ہے فلانے پنڈ تو آیا، صبح میں عدالت پیش ہونا ہے تو مینو روٹی بھی کھانی ہے تو مینو بستر تے سوت بھی چاہیے۔ اور ابا جی رحمت اللہ علیہ نے طالب علموں نے نہیں اٹھانا، سانو پٹنا،
मैनू तो डॉक्टर जमील साहब साडे बड़े भाई ने बहुत से दोस्त जानते उस इलाज भी करा बाहर निकल आते सानू रजाई में कटा के जाओ फरीद तो होंगे नहीं अब जमाने के जाओ अड्डे से जाओ अड्डे से रोटी लपसी उतो रोटी लेते आओ तो मरे इन्हू रोटी खवाओ तो फिर इन्हू बिस्तर दो इन्हू सवा फिर तुहाडी ड्यूटी खत्म है तो डॉक्टर साहब ने साइकिल चलाना रजाइयां सोते छटियां होनिया जब हजार तो रोटी लिया देनी तो रोटी खवानी इसलिए मेहमान तारीख आखते ने उनका टाइम नहीं पता कदों आ जाए वरना पैगंबर सलाम की आदत मुबारक है ऐसा दी नमाज तो बाद फौरन ऐलान होता है कि रसूलुल्लाह दे इन्ने मेहमान ने जिन्हें में सोफा के तालिब इल्म भी होंगे है और मेहमान भी कि आज मेरे इन्ने मेहमान ने है कोई मेरे मेहमानों की दावत करने वाला जिंदे घर एक आदमी दी खाना है वो एक होर नाल ले जावे दो ले जावे साहबा खड़े हजरत 2 मेरे नाल घल दो जी 4 मेरे नाल घल दो 5 मेरे नाल घल दो 10 मेरे नाल घल दो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते ने कि जदों बच जाते अच्छे खासे 30-40 बच जाते हजरत जाफर तैयार हजरत अली दे बड़े भाई खड़े होंगे हजरत जेड़े बच गए सारे मैं लेके जावांगा बड़ा सही है अल्लाह अकबर जाफर तैयार बड़े सही है दरवाजा खुला रहता है हलो मैं लेते जाऊंगा इसलिए जदों शहीद हुए गज़वा मूता के अंदर जाफर तैयार क्यों आखते तैयार मैंने उधर आना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने दोनों बाजू इस्लाम के झंडे की हिफाजत के अंदर कटे गए क्योंकि एक हाथ में फड़िया उन्होंने कर दिता दूजे हाथ में फड़ लिया उन्हें वो कर दिता तो उसने एवं डफा पा लिया कट्टे हाथों के नाल फिर उन्होंने तलवार मार के 2 हिस्से कर दिते और फिर अगले सहाबी ने उस झंडे को संभाल लिया रसूलुल्लाह के झंडे को उन्होंने डिगन नहीं दिता फरमाया कि अल्लाह ने मेरे सहाबी ने इजाजत की दिता अल्लाह ने हुने नाल ही उन्होंने जन्नत में दाखिल कर दिता और 2 पर दे दिते जिन्हां नाल जन्नत विच उड़दे ने इसलिए जाफर तैयार माशाअल्लाह जन्नत इतने वरना जितने भी जन्नती लोग हैं उन्हां दी रूहां जन्नत के परिंदा के कोटा में हो गया और अल्लाह दास के थले रात गुजारते हैं और दिन परिंदे जन्नत फिरते ने जन्नत के मेवे खाते ने उन्होंने रूहां भी मजा आता है लेकिन जिस्म कदों मिलेगा कयामत के दिन लेकिन जाफर तैयार की खसूसियत है कि होने नाल ही अपने जिस्म नाल जन्नत थे और उन्होंने 2 पर ने जिन्होंने परां दे नाल उड़दे ने इत्थे उन्होंने जाफर तैयार आखिया उड़न वाले ऐलान होता है साहबों को पता है तो मेहमान आए नहीं चले जाते उन्हें जरा मेहमान आया है बेटा आ गया पैगंबर सलाम रोटी की फिक्र इन्हों रोटी खवानी आपके घर के अंदर तो 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता है आज आका गुरबत का जिन्हों वेखो गुरबत का रोना रोई जाता है शुक्र तक गुरबत का रोना रोना मर गया जी मर गया जी मर गया क्या साढ़े घर के अंदर कैफियत है कि साढ़े घर से चूल्हा ना जलता हो रोटी ना पकती हो दसो मैनू है मजमज बैठा कुछ फिर जैसा गुरबत का रसूलुल्लाह अगर आखंगे जी मेरी तो जिंदगी गुजरती आई और मेरी उम्मत मैं शुक्री कर करते तबाह बर्बाद हो गई आप की जवाब देंगे मैं दसो एक अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी गल की आलमे दीन ने लोगों अपने घर में जाओ अपने घर के सामान की फहरिस्त बनाओ कि मंजियां किन्नी सोत किन्ने हैं कपड़े किन्ने मंजे किन्ने ये सारी फहरिस्त बनाओ फिर पैगंबर सलाम दे 9 घरां दा सामान इकट्ठा करो ते तुहाडे घर दा सामान घना निकलेगा मुड़ भी तुहानू गुरबत दा शिकायत शैतान ने आखा हा लन तक अक्सर शाकिर अल्लाह मैं इंसान में ऐसा कर देगा कि तेरा शुक्र अदा नहीं करेगा सारी कैफियत खुदा दी बेशुमार नेमत के बावजूद हर बंदा चुकरी होती जी आ नहीं मोटरसाइकिल है जी पुराना मोटरसाइकिल खराब हो जाता है और जिन्हें को मोटरसाइकिल नहीं जिन्हें को टंगा ही कोई नहीं है सोचा कर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा इंसान है बहुत बड़ा अल्लाह वाले ने हाय से गांधे पहने सुनने वाली गल मेरी गल तो समझ आ रही अल्हम्दुलिल्लाह
آئے جاتے پے نے لوگ قافلے گزر رہے ہیں گھوڑے تے خچرا تے کھوتیا تے اٹھا تے یہ پیدل حج تے جانا رہن والی عراق دے ہے حج تے جانا ہے 1000 کلومیٹر تقریباً بن جانا ہے یہ میں سمجھا تو کراچی جانا ہے اتنا فاصلہ سے بن جانا انہیں دل میں خیال آیا اللہ یہ کوئی چھوٹی موٹی سواری مینو لب جائے میں بھی چلے سکتا کیونکہ سواریاں سو کرتے جی گزر جاتے ہیں یا موٹر سائیکل کو کار والا گزر جائے یار کار ساڈے کھلو ہوا ہے تو موٹر سائیکل کی تو نہ شکری ہوئے گی نا اللہ اپنے پیاروں میں بھی نہیں چھڑ دے یاد رکھو جڑے پیارے ہوتے نا حدیث جانا ایک بار میں کسی نے اپنا پیارا بنا لوا نا مڑ انہوں جان نہیں دینا میں نہیں جان ایک بار پیارے بن گیا مڑ نہیں جان دینا اللہ کے پیارے ہیں فوراً تبھی ہوئی تبھی کی ہوئی کہ اگے جانے جانے عجیب شے دیکھی کہ کوئی گول کی شے جاتی تھی گول کی شے یہ گیند ہوتی ہے حیران ہوئے جانور ہے کی بلا ہے نظر نہ آئے میرے کو پتہ نہ لگے گول کی کوئی چیز جاتی تھی اور قریب ہوئے آواز دیتی سلام کیتا اور رک گیا پتہ چلا بندہ ہے تے بندہ کیویں ان دی دوویں ٹنگاں بھی کوئی نہیں کٹھیاں ہوئی ہیں تے ہاتھ بھی کٹے ہیں بس یہ ہاتھاں دی کونی دی ہڈیاں ہی نے تے ٹنگا ہے تے چمڑے وچ جو بننے ہیں تو ایں کرتے گھسدے خاص طریقے نال تے ہلدا جا رہے ہیں چمڑا پورے چمڑے دے نال بننا ہے ایں گول جاندا ہے شیخ سعودی حیران پہلے تو پہنچ گئے میں نے اللہ نے تنبیہ کی تھی تیرے کو تو ٹنگا نہیں اور کیوں جاندا مرو نے پوچھا ایک گل سننے والی سلام کی تو نے جواب سمجھ گیا مسلمان ہے ہونے کا یار تو کتوں آیا کا بخارا تو آیا بخارا تو 3-4 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ شریف تک میں بخارا تو آیا کا کتنے جاتا پہ کد حج کرن جاتا کہنا میں سواری تو بہ نہیں سکتا کیونکہ کوئی عذر تو میرا سلامت نہیں ہے میری مجبوری ہے میں انہیں سفر کرا انہیں کہا حج کرنے پہ جانا ہے وہ گھروں کدوں نکلے ہیں کہنا 10واں سال ہو گیا میں گھروں نکلے ایک سال میں جنہ سفر طے کرنا پھر کسی رک جانا پھر اگلا سفر ہن میں مکہ دے قریب ہاں میں امید ہے کہ 10 سال بعد کراں گا اگر شیخ سادی کرنے میں سجدے ڈگ پہ اللہ مینوں معاف کر دے تو مینوں ٹنگا تے دتی ہے سلامتی والی جس سے چل کے میں جا رہا ورنہ تیرے عاشق تے ایویں نہیں جاندے نے سانو نہ شکری دے مار سکتے میرے دوستو پھر فرما دے کہ میں اتنے مطاف پہنچا تو میں ایک دن دیکھا کہ وہ مطاف میں طواف کیا کرنا ہو یعنی پڑ گیا سی بندہ مہمان آ گیا فکر پائی پیغمبر سلام نو صحابی اور عاشق کا فور سمجھ جاؤ ان کا حضرت مہمان کوئی بات نہیں میرے نال گل دو لے گئے گلے لے گئے سوانی نے پوچھا گھر والوں نے پوچھا ان کا کھان کو جی کیونکہ صحابہ کرام اثر تو بعد روٹی کھا لیتے ہیں اثر تو بعد آج ڈاکٹر بھی آخر نہیں اثر ٹائم ہی ہے کہ اثر تو بعد تو روٹی کھا لو تاکہ سون تو پہلے 3-4 گھنٹے پہلے روٹی کھا چکے انسان پھر انسان کی صحت ٹھیک رہ جائے صحت تاں ہی خراب ہے ادھر روٹی کھاتے تو سو گئے دوپہر میں روٹی کھاتے سونا چاہیے وہ سوندے نہیں رات کو روٹی کھاتے سوندے تو دماغ انہیں کہا گھر تو کوئی نہیں تو بھی کھا لیا میں بھی کھا لیا تھوڑا جا کھا رہا بچے چونکہ بچے تو بے ٹائم منگتے ہیں بچہ کا تھوڑا جا کھا رہا ہے انہوں روٹی کھواتے انہوں میں سمانا ہے انہیں کہ دیکھ رسول اللہ کے مہمان ہیں تو بچہ نے ایویں سنا دے ایویں سنا دے آج کوئی ہمت کر سکتا ہے ایویں سنا دے بچہ نے ایویں سنا دے بچے سنا دیتے ہیں بڑا کھانا آ گیا ان کے کلے نے کھانا تھوڑا ہے انہیں کلے نے کھانا نہیں تو جب کھانا شروع ہو جائے تو چراغ سے بتی بجھا دے گی تو میں ہمیں منہ
منہ چلا رہا گا تاکہ وہ سمجھے میں بھی کھانا پیا تاکہ رسول اللہ کے مہمان کا پیڑ بھر جائے. میرے دوست میرا تاری زندگی کا قیمتی وقت ہوئی ہے جڑا جن دے وچ اللہ رسول دی رضا شامل ہے اللہ کوئی قیمت نہیں. کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو, شہادت جیسا عمل, سخاوت جیسا عمل, علم جیسا عمل. شیطان عالم بھی آیا, شیطان عابد بھی آیا, لیکن گمراہ ہو گیا اس لیے کہ ان کے عمل اخلاص نہیں آیا. اور اللہ کے رضا واسطے نہیں کرتا پیا نیکی. 7 لاکھ سال شیطان نے عبادت کی تھی لیکن اللہ نو راضی کرنے واسطے نہیں, اپنا مقام لین واسطے کہ میں بڑا ہو جاواں. تو اللہ تعالی نے انہوں بظاہر دے بھی دیتا کہ فرشتہ کا استاد بنا دیتا, کیونکہ 2 ہی مخلوق دنیا چھائی, یا جنات آئے اور یا فرشتے آئے. جنات کی شیطان نے عبادت شروع کر دی تھی اول یوم تو ان کی نیت صحیح نہیں, اول یوم تو اور مقصد سیٹ لینا آیا کہ میں نے سیٹ مل جائے. یہ سیاسی لوگ سیٹ لینا آتے ہیں, ساری کوئی ہمدردی نہیں. کہنا جی وہ انتخاب کے دن ووٹ منگن والا آیا تو انہیں دروازہ کھڑکایا تو بندہ باہر نکلا تو اندر کچھڑے چ بچہ ہوئے تے بچے دے نک جنہ وہ چل رہا ہوگا سین انہوں آدھا پیا ہوگا. انہیں جلدی جو رومال کر کے انہیں سین صاف کیتا تو بندہ بڑا خوش ہے اور کتنے اچھے اندر اخلاق نے کہ میرے بچے تو سین ہی صاف کیتا ہے, انہوں ووٹ دینا چاہیے. گل ختم ہو گئی, جیت گیا, انہوں کام پہ گیا اندر نام. اندر کھل گیا, انہوں جا کے آخیا کہ میں نے کام ہے. انہوں نے کہا میاں کام مشکل ہے, نہیں ہونا. انہوں نے کہا تصا میں نے پہچانا نہیں, میں تمہیں ووٹ دیتا ہے کہ تصا میرے اتنے آئے ہیں, میرے کچھ بچہ ہے تو تصا سیڑھ بھی صاف کیتا, تمہیں یاد ہے؟ وہ کہتے میں تو بہت سارے سیڑھ صاف کیتے, پتہ نہیں کہڑا ہے. اول جواب تو نہیں ہو سکے آختا ہوں نا. میرے بہت دوست نے ایم ایل اے ایم پی وزیر تک بھی دوست رہے, میں پوچھتا ہوں انہوں نے, میں کہہ رہا تھا مولوی لوگ تو پھر بھی ملک واسطے دعا کرا دے ہونے الحمدللہ. ہر دعا ملک نو یاد رکھنے, دین نو یاد رکھنے, ہر ایک واسطے دعا کرنے. میں کہ کدے یار تسا کلے وچ قوم واسطے دعا کیتی ہے؟ تسا جو قوم دے نمائندے ہو. انہوں نے کہا مولانا صاحب آج واسطے نہیں کرتے تو قوم واسطے سکی بن رہے. اخلاص شیطان اخلاص نے سیٹ لینے واسطے میں نے سیٹ مل جائے عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے چل چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے نظام یہ دی چلا رہے چلتا رہے. پھر جب امتحان آ جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کتنے نمبر پاس. امتحان آ گیا, شیطان کا امتحان آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, یہ میرا خلیفہ تو میرا نبی ہے, سجدہ کرو. چلو امتحان آ گیا. اس دن پتہ چل گیا کہ شیطان ساری عبادتاں تے نیکیاں اللہ واسطے نہیں کرتا. اگر اللہ واسطے کرتا تو اللہ جی مان کے کرتا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ جی اللہ جی تو میں کیا کرا, کیونکہ اس کو تکلیف ہوئی کہ میں اس سے سیٹ واسطے تو ساری محنت کیتیاں کہ اللہ تعالی زمین دے اندر مینو بڑا بنا دے. آسمانہ تے تے فرشتے ہیں تے زمین تے سب تو بڑا مخلوقات تے میں بن جاواں. تیرے میرے مقابلے تا مٹی تو چک کے مٹی تو بنا کے لایا. انی جائز فی الارض خلیفہ کہ میں زمین اس کو خلیفہ بنان والا. میری سیٹ تو اللہ اینو کیا دیندے نے. انہیں کہا میں کیوں سجدہ کراں, اے بھول گیا حکم دین والا کون ہے. اے ویکھن لگ گیا کہ حکم کی ہے. اگر عاشق ہوندا بندہ ہوندا اللہ دا فرما بردار ہوندا اے دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے. یہ نہ دیکھتا کہ حکم کی ہے. جڑا بندہ کہنے یار بڑا اوکھا حکم ہے,
وہ اللہ دا صحیح بندہ نہیں، اگر بندہ ہوندا تو انہوں کی ہے کہ کیڑا بھی حکم ہوئے انہیں تے دیکھنا ہے کہ آقا کی نہیں ہوئی بال ختم ہو گئی، یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نتیجہ کی نکلنا ہے، میں بچنا یعنی بچنا ہے، میں نو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوئے گا، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ محمود غزنوی بڑا مشہور بادشاہ ہے، پہلا بادشاہ جو ہندوستان سے حملہ آور ہویا اور اسے سومناتھ دا مندر انہیں ڈھایا۔ سومناتھ دا مندر ہندوستان کا سب تو مشہور مندر ہے، جس کے بچار واسطے ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہندو مرے، ہزار تعداد کے اندر اپنے آپ کو مار دیا ہے کہ سارے بڑے بت تک کوئی نہ پہنچے، لیکن اے مجاہد پہنچے۔ محمود غزنوی بہت بڑا انسان ہے، لیکن ان کی دو خصوصیت ہیں، ایک کی ہے اللہ والا دا عاشق آیا نیک لوگوں، بڑی عجیب ہے، ماشاءاللہ بادشاہ کا آیا لیکن اللہ والا دا خدمت گزار ہے، تائی بادشاہ کامیاب ہے، کیونکہ انہوں نے دعا میں بھی چل دیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے کو انہوں نے خدمت کیا، ہندوستان کا حملہ کرنے سے پہلے خدمت کیا، حضرت باہر نہیں آئے، حالانکہ محمود غزنوی سے بڑا نام آیا، پورے افغانستان سے حکومت آئی، آپ باہر نہیں گئے، استقبال بات منظر آیا، ملیا، دعا کی درخواست کی تھی، میں ہندوستان سے حملہ کر رہا ہوں، جگہ بھی بڑی دور ہے اور ہندو بھی بڑے مضبوط ہیں، لیکن میں بت توڑن واسطے نیت واسطے جا رہا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت حاصل کر لوں کہ بت شکن کہنا، اللہ فرمایا میں دعا کرنا چاہ۔ جدو باہر محمود غزنوی نکلیا تو حضرت نال آئے رخصت کرو، محمود غزنوی سوال کیا حضرت جدو میں آیا تو سب استقبال نہیں کیتا، ہن جاندے میں نے رخصت کرنے واسطے باہر آئے ہو، انہیں کہا جدو تو آیا سی تو بادشاہ سی، ہن جو جانا پیا تو درویش بنتے جانا پیا، درویشاں دا اڈپ کرتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمود غزنوی کی دوسری خصوصیت کہ جڑے مخلص ہوتے ہیں انہوں نے بڑا مقام دیتا، چاہے کوئی غلام ہی کیوں نہ، چنانچہ ان کا غلام ایاز آیا، یہ بہت مخلص ہے، بڑی اہمیت دیتا ہے، بڑی اہمیت۔ وزیر بھی اس کو سفارش کرا دیا ہے، وزیر بھی سفارش کرا، وزیر سفارش کرا۔ اس لیے میرے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب فرما دے ہیں اگر تسا خدا دے عاشق بن جا سونا مخلوقات اللہ دے دربار تاری سفارش کرا یا تو سفارش کر دے اللہ تو دعا کر دے میرا فلانا کام ہو جائے، سفارش۔ محمود غزنوی ہوں اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ یہ غلام ہے، اچھا پکھا چلانا ہے، بس انہیں ایک کام آیا کہ بادشاہ ہوا دینا ہے، یا بادشاہ اکیلا ہوگا تو انہیں بیٹھ کے گپ شپ مارتا، خلوت انہوں ندیم آخر، ندیم آخر ہے بادشاہ دے نال کلے بہ کے جڑا گپ شپ لاتا ہے انہوں ندیم آخر۔ ندیم پہلے ٹائٹل ہوگا ہم تو نام بن گیا، پہلے ندیم ہر ایک نہیں بول سکتے، ندیم انہوں بولتے ہیں جہاں بادشاہ کا رازدار ہوگا تو اندر نال کلے میں بہ کے گپا لاتا اور انہوں خوش کرنا۔ میں نے ایک گل یاد آئی، جلدی تو کوئی نہیں ہوئی آپ جی راہ دیکھا شکا پا گئی، ہاں اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے اور کہنے ان کی نجات واسطے کافی ہے کہ اس نے اپنا جانشین عمر بن عبدالعزیز نے بنایا، دان تو پہلے کہ خلیفہ بنا دینا، اور عبدالعزیز وہ ہے وہ بادشاہ ہے جن کے زمانے سے بھیڑیا شیر تے بکریاں ایک جگہ پانی پیندے ہیں، کوئی حملہ نہیں کرتا ہے، انہوں نے کہا دلا عبد الملک بن مروان کے زمانے قحط پہ گیا، قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں اجڑ گئی، لوگ پریشان۔ عجیب چولستان پچھلے سال ہویا، اچھا وہ علاقہ دیکھا ہے،
پینا پانی لوگوں کو کھولیا تھا پانی دی بوتل باون نگر تو ٹرک بھرتے پانی گھلیا بوتل پینا دیا پینا پانی کھولیا ٹیسٹ پڑ گیا بہت پریشان خزانہ بھی تو بہت کچھ تقسیم کرا لیکن کتنا تقسیم کرا بارش ہو نہیں رہی کھیتیاں ہو نہیں رہی انہیں ایک ندیم آیا ندیم ہوں سمجھ آیا نا ندیم بے شک بے شک کم از کم تو نہ بھولنا ہے لفظ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہیں ایک ندیم آیا انہیں کہا یار کوئی قصہ سنا بہت پریشان آ بادشاہ کھڑا بڑا ہوشیار ہے ندیم انہیں کہا جی میں تو ایک عجیب قصہ سنانا قصہ ہے کہ ایک جنگل ایک بادشاہ آیا شیر بادشاہ ہے جنگل میں اتنے ایک لومڑی رہتی ہے لومڑی نے جانا ہے بانڈے کسی پاس سفر کرنا آیا تو انہیں ایک چھوٹا جا بچہ آیا انہوں پریشان آئی کہ میں بچہ کتنے چھالتے جاؤں انہوں بادشاہ آیا تو اس نے بادشاہ نو آخیا وہ آئی پہلے بادشاہ کو لومڑی تے شیر دی بڑی دوستی ہوئی شکار شکور پھنسا تے لومڑی لے آئی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں سفر کرنا ہے 15-20 دن میں لگ جا سر میں بچہ تاری حفاظت چھڑ کے جانا ہے تو تسے ان کی حفاظت کرنی ہے شیر نے کہا گل ہی کوئی نہیں لیا ہوں شیر نے بچہ آدھی کانڈ سے بہا لیا کانڈ سے لیتے پھرے کانڈ سے لیتے پھرے ہوں کون نیڑے آتا ہے بادشاہ جیسے بیٹھا ہوئے بچہ جب کھان پینا ہوئے تو انہوں کھوا پوا بھی دے ہونا جڑا باغ ہے نا باغ جن شاہین آخنے سمجھتے نا باغ انہیں دیکھ رہا انہیں کہا بادشاہ جی کان دے اتنے چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے لومڑی دا انہیں جو جھپڑا ماریا تو وہ چک کے لے گیا انہوں پھر شیر کی شیر ہوں آپ کسی جلدا ہے وہ لے گیا کھا گیا ہوں لومڑی آئی 15-20 دن تو بعد انہیں کہا بادشاہ میرا بچہ وہ تو بعد لے گیا انہیں بہت برا بلا کیا تو کس گل کا بادشاہ ہے میرے بچے کی بات کرتا جو بھی انہوں سنائی سمانیہ برسمانیہ خوب نہیں خوب سمجھ ہم بادشاہ کا جواب سنو شیر کا انہیں کہا مس لومڑی میں زمین دی مصیبت تو حفاظت کی ذمہ داری لئی آئی میں آسمان دی مصیبت کی ذمہ داری نہیں لئی آئی کتوں کو مصیبت ٹوٹ پوے تھلے والا دی میں بھاوے ہاتھی آ جانا میں لڑنا آیا بھاوے کوئی شے آ جانا بگیان آ میں لڑنا آیا سپ آ جانا ہسدا ہے میں لڑنا آیا لیکن اتنے دی مصیبت میرے واسطے نہیں رہے نہ میں اڑ سکنا تو بعد رہ گیا تھلے والے نے میں حفاظت کی پر اوپر میرے واسطے نہیں کہنا عبد الملک بن مروان لمبا پیا حیات اٹھ کے بہ گیا انہوں نے کہا بس تو میں نے رستہ دکھا دیتا وضو کیتا سجد گر پہ اللہ یہ آسمان کی مصیبت ہے یہ زمین دی نہیں یہ تو ہی حل کر سکنا ہے کہ اگلے دن بادشاہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آیات میں ندیم آیا ندیم محمود رضا ندیم آیا ہم سب لوگ اعتراض ہوئے کہ یار غلام ہے خریدا ہے اور بادشاہ ان میں اتنی اہمیت دیتا ہے سانو اس بات سے نکلانی چاہیے ان بادشاہ نے کہا میں نے تو امتحان لینا ہے ایک دن انہیں امتحان کیوں لیا بادشاہ نے ہر رشید نے اور محمود غزنوی نے کہ اپنے دربار اپنے خزانے سے کہ ہیرا کڑایا ہیرا یہ ہیرا جنہ بڑا ہوتا قیمت زیادہ ہوتی جتنا بڑا ہے سب تو دنیا سب تو بڑا ہیرا وہ آیا جڑا ٹیپو سلطان دے تاج وچ آیا سب تو بڑا جن کا نام ہے کوہ نور یہ انگریز چرا کے لے گئے اس والے میں لندن گیا اکتوبر کے اندر سے میں یہ ہیرا دیکھا ایڈا بڑا ہیرا آج تک نظر نہیں آیا دنیا اتنا بڑا ہیرا اتنے چرا کے لے گئے جدو ٹیپو سلطان نے شہید کر دیتا تو ان کا تاج چکڑ کے آدھے تاج پا دیتا اج بھی وہ لندن موجود ہے میں کہ تو چرایا مال ہے ساڈا دنیا جیسا بڑا ہیرا کسی جگہ نہیں پائے محمود میں نے ایک بڑا سارا ہیرا لیا ایک ہتھوڑی لیا وزیر بڑا وزیر صاحب آؤ یہ توڑو
انہیں کہا یار ہیرا توڑ دے گا تو انہیں تو قیمت نہیں رہنی کیونکہ یہ تو اڈا بڑا ہونے کے نال تو قیمت ہے ٹوٹے گا تو کرچی کرچی ہو جانا ہے انہیں قیمت نہیں رہنی انہیں عقل نہ سوچا انہیں کہا نہیں توڑنا نہیں چاہیے نہیں بادشاہ میں نہیں توڑ سکتا ٹھیک ہے بیٹا دوجوں نے سدیا بڑے نہیں کرتے نکال نہیں کیتا انہیں پیچھے پکا پہ ڈھلتا ہے آیات ندیم جڑا ہے انہیں کہا آیات دیا کا اور ہیرا توڑ اور زور دی ماریا ہیرا توڑ گرتی گرتی کر دیتا بادشاہ اٹھ کے چلا گیا وزیرن نے پھڑ لیا انہوں نے کہا تو بے وقوف ہے تو وہیں ہے تو فلاں ہے تیری عقل نہیں پڑھا لکھا نہیں تو جاہل ہے بڑے وزیر نے نہیں توڑیا لکھا نے نہیں توڑیا تو نہیں توڑا کر لی انہوں نے ایک سوال کیتا انہوں نے کہا یار یہ دسو ہیرا قیمتی ہے یا بادشاہ کا حکم قیمتی میری گل تمہیں سمجھ آ رہی کی شے قیمتی ادو تو پھر ہو گیا اج بندہ کہتا ہے مینو برادری آخری میں ایویں کرا مینو میرا دل آخر میں ایویں کرا میرا فلاں آخر میں ایویں کرا یہ بھول جاتا ہے کہ تین حکم دینے والے کون نے تو دل کا خیال کرنا ہے برادری کا خیال کرنا ہے اور حکم دینے والے دے حکم دی کوئی قیمت دل کی قیمت ہے تیری برادری کی قیمت ہے تیرے معاشرے کی قیمت ہے فلاں آخنا ہے میرا دل آخنا ہے میرے بھائی کا دل ٹوٹ جاتی اگر میں کم کرا تیرے بھائی کا دل قیمتی ہے تیری سوانی کا دل قیمتی ہے تیرے دوست کا دل قیمتی ہے یا مولا کا حکم قیمتی دسو بھائی ہے اس لیے سب فیل ہے پڑھے لکھی ہوتے بھی فیل ہے سب کچھ ہوندے آپ فیل ہے سب آپ فیل ہے صحابہ اکرام نے نہیں دیکھا کہ دل ٹوٹتا ہے اور وہ قصہ بھول گئے تو سنا نہیں ماں نے آخیا صحابی نو کہ رسول اللہ کا کلمہ چھڑ دے نہیں تو میں نہ کھاواں گی نہ پیواں گی دھوپ میں پواں گی میں بھوکی پیاسی مرتا دھوپ کے اندر تو قیامت تک بدنام ہوئے گا کہ اس شخص نے ان ماں مر گئی انہیں ماں کی گل نہیں بننی انہیں کیا کیا ماں 100 باری بھی تو مر زندہ سے ہو کے مر جا میں رسول اللہ کا دامن چھڑن والا نہیں خدا نے قیمت لائی صحابہ دی رضی اللہ عنہ رضو عنہ ہے آگے دیتا انہوں نے نہیں دیکھا کس کی ٹوٹتا ہے انہوں نے کہا خدا دا تے رسول دا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے شیطان نے نہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے کدا حکم ٹوٹتا ہے لفظ سجدہ کرے بھول گیا کیونکہ تو نیت ہی خراب ہے نیت سی اور مقصد ہی والا ہے حالانکہ آدم السلام نو اگر وہ سجدہ کر لینا انہوں ساری سیٹاں مل جاندیاں کیونکہ آدم السلام انہوں آدھے نال لکھ دے آدم السلام انہوں استعمال کر دے آدم السلام دے ذریعے انہیں منزل سے پہنچنا ہے جنہیں منزل پہنچانا انہیں نال ہی لڑ پہ یہی ہوتا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور دے لائن لگی ہوتی ہے جن نے دکان کھولنی ہوتی آ کے ان لوگ دھکے دیتے لائن کھڑا ہو لائن کھڑا ہو لائن کھڑا ہو وہ کہتے اگے جان دو کہتے بھائی لائن کھڑا ہو اور کہ دکان تو میں ہی کھولنی ہے مینو اگے جان دو میں دکان کھولتا مول لوگوں کو ہوش آتا ہے عادت کے ذریعے ہی شیطان نو خدا ملنا ہے انہوں اللہ ملنے ہے انہوں منزل ملنی ہے آدم السلام کے خلاف ہو گیا یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھا کہ کی آخنا پیا کہ انہوں نے ہیرا دیکھا کہ ہیرا بے قیمت ہو جاتی انہیں یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا ہیرا قیمتی ہے آج میرا تھوڑا دل زیادہ قیمتی ہے یا اللہ رسول کا حکم قیمتی ہے میری تھوڑی خواہش زیادہ قیمتی ہے یا اللہ رسول کا حکم قیمتی ہے آج سانو منزل کیوں نہیں ملتی ہے تو واسطے نہیں ملتی کہتا اپنے اپنی ذات کو سامنے رکھا کہ یار ایسا میں وہیں ہو جاتی وہیں ہو جاتی یوں ہو جاتی ہے آج ناکامی آ رہی دنیا کے اندر مسلمان ناکام کیوں ہو رہے ہیں بہت سے ناکام ہو رہے ہیں ایک انگریز نے قرآن مجید پڑھا انہوں نے مطالعہ کیا مسلمان ہو گیا
سارا ایک دوست نے مل گیا لندن کے اندر، انہوں نے انٹرویو کیا، بعد اندر مسیطے آن لگ گیا، مسلمانوں نے ملیا، چاہے مسلمان نے ملیا، تو انہیں بڑی خوبصورت گل آخی، ان کا شکر ہے اسلام نال میری پہلی ملاقات ہوئی تو مسلمانوں نال بعد ہوئی، جی میں انہوں نے پہلے مل لینا تو شاید میں مسلم نہ لیا تھا کہ ایسا قیمتی دین اے لوگ عمل نہیں کرتے۔ شکر ہے میں پہلے اسلام ملیا، قرآن پڑھ لیا، میں حدیث پڑھی، میں نے سمجھ آ گئی حق کی ہے۔ اب مسلمانوں کا حال ویکھ، اب باولپور کے میڈیکل کالج میں ایک عیسائی آیا تو لڑکے بھی انہیں لال مسلمان، تو مسلمان یار انہوں آپ مسلمان کریے، تو انہیں ایک دن آخر لگے بھی تو مسلمان ہو جا، ان کے تالے میرے فرق تو کوئی نہیں ہے، تو سب وہی کام کرتے جڑے میں کام کرنا، کہڑا ہے جا کام ہے جڑا تو سب ان فرد کرتے ہو، سارے ساڈے والے کام تو سب ہی کرتے ہو، بس تو کلمہ پڑھ نہیں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا عمل، ان کی شخصیت، ان کی ذات، قرآن کہتا ہے جلنا لو نور یمشی بھی فی الناس، اسا مومن دے دل وچ نور رکھ دینے، جتھے جاندا ہے خود بخود روشنی ہوندی چلی جاندی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آج کی اللہ کے احکام پیچھے نہیں، برادری کرنے جی یار برادری روتے آتی روز نہیں، پھر قبرستان جاتے دیکھو کنی برادری بیٹھی جاؤ، میں تو منسٹر کی قبر ویکھے لوگ بکریاں پھرتی نے، کسی نیک بندے تو اتنے تو کوئی نہ کوئی بندہ جالی جانا ہے جو اتنے دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہے مرید اتنے دعا کر رہا ہے، تو منسٹر کی قبر سے ویکیا بکریاں پہ متدیاں پھر تو کوئی بچا رہا ہے کوئی۔ میرے کو ایک منسٹر کا پتر آیا تو میں نے کہا آج ابا کو بخشا ہونا ہے، میں کچھ آدھے نہیں بخشا، میں کی بخشا، میں کی بخشا، میں تو آدھے مدرسے طالب علم لا دعا کر دے بنا دے کچھ نہیں آتا، جنازے نماز جنازے تک نہیں آتا، یہ برادری کے بخشا دی ہوئی ہے، اسے بخڑوتی ہے، سفارش چاہتے ہیں، خود مجرم نے، مجرم کسی مجرم سفارش کر سکتا ہے، جنہوں نے اللہ سے خدا نو ناراض کرنا، اپنے نفس کی وجہ سے ناراض کرنا ہے، دل دی سارا دل کرتا ہے، سارا دل کیوں کی ہوتا ہے بھائی؟ آدھی دل دی منوانی ہے تو پھر جنت جاؤ، ہر جگہ بنی جاتی ہے، قرآن کرتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہا کہ جو تمہارا دل چاہے گا جنت پورا ہوئے گا، دنیا کے اندر رب دی منتے چلو، رسول اللہ دی منتے چلو، یہ ساری خواہشات جو تو سچا ہوگا اس سے پوری ہو سکتی، جنت سے پوری جو چاہو گے ملے گا۔ کھیتی باڑی کر دے ان بھی جاتا حدیث اتنا ہے کہ ایک رسول اللہ نے قصہ سنایا کہ ایک آدمی آتے اللہ میاں میں نے تو کھیتی باڑی لانی، اللہ کے ہر شاید ملتی تیار، تینوں کی لوڑ پائے گی کہ میرا دل کرتا ہے، سارے پنڈ کا ہونا، پنڈ کا ہوتا پنڈ والے انہوں نے مزہ آتا، یہ کام اچھا لگتا۔ اللہ فرمایا لا وہ کھیتی کرے گا، جلدی کھیتی ہو جائے گی، کٹی گو بڑے بڑے ڈھیر کھیتی سے لگ جائے، یعنی دیکھتے دیکھتے پک بھی جاوے گی تو کٹی بھی جاوے گی تو وہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا بس۔ ایک صحابی سے بیٹھے آئے، وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے عرابی جڑی بکریاں تو اٹھ پال لیں، انہیں آخیا حضرت یہ کوئی مدینے والے ہی ہونا، کیونکہ مدینے والے کھیتی باڑی کرتے ہیں، سارے بھی تو کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ایسا تھا ریبڑ پال لیں بکریاں پال لیں تو کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ آپ بہت ہفتے نکالتا ہوں، ہر خواہشات سے پوری ہوئی، یہ دنیا خواہشات دی زندگی خواہشات کی جگہ نہیں ہے، یہ لفظ رسول کے من کے چلن کی جگہ ہے۔ جدو کوئی مسئلہ ہے دل کرنا ہے کر، یہ دیکھ کے اللہ رسول کی آخر ہے، اگر یہ نقطہ سانو حاصل ہو جائے، اب بہت سارے ولی اللہ ہے، بلا تو شک نہیں، ولی اللہ بننا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ولی اللہ بننا، بس بریکا لاتے چلو، بغیر بریکا دے تو کہاں چلو گے تو ایکسیڈنٹ کرو، بریک لاؤ، روکو بھائی نہیں، دل تک کرنا ہے، پر اللہ رسول کی آخر اے روکے بس، اے چیز سارے پیدا ہو جائے تو بس آپ ولی اللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بریکا لا نہیں سانو آ جاتا بچنا بھی آ جائے گا، جب بندہ بریک لا لینا ہے تو آدھی گڈی نو بچا بھی لینا ہے، جب بریک نہیں لا سکتا تو ایکسیڈنٹ کرے گا، بریک لانا رک لو، طبیعت کے روزور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سب سے گزر جائے گی،
ہٹا دے خیال ذرا دیر کو چڑھی ہے یہ ندی اتر دے سبحان اللہ آخری گل کرتے میں ختم کرنا ماشاء اللہ سارے گھرے مہمان آتا ہے بچے کو کچھ ہے دینا ہے پیسے دینا ہے کوئی چیز ابا بچہ کی تربیت کرنے ہیں کہ دیکھ پتر ایویں کسی تو لینا ماں پیو کی اجازت سے نہ لینا بچہ ابا نو ویخ نہیں کہ اما نو ویخ حالانکہ اندر دل چاہتا ہے میں لے لوا جی شہ لیا ٹانگور لیا ٹانگور سمجھ ہوں تو ٹانگر ہی کوئی نہیں کھا مرنڈا لیا مرنڈا کتنے مل رہے ہو پتوں کی مرنڈے بہت ملتے ہیں مرنڈے ملتے ہیں نا ایسے شوق سے پورے کر دیں یار مرنڈا لے لے یار چل جی دو فائدے بیچارے بیچنے والے کا فائدہ نہیں ہے تو سانو مزہ مل جائے ساری اما ہی عجیب آئی مفتی منیر کو گئی اتنے کراچی تو رات 10 بجے کراچی تو رات شروع ہی عشاء تو بعد ہوتی ہے اتنے رات تو رات 12 بجے اس کو ایک نا مونگ پھلیاں بیچنے والا آ گئے مونگ پھلی لے لو مونگ پھلی لے لو اما نے آخو رات کے 12 بجے مونگ پھلی بیچتا ہے ایویں لگتا ہے کہ مونگ پھلیاں بچارے کی بکیا کوئی نہیں تا گھرے نہیں جانا پہ تو مفتی نے کہا 100 روپے دے لیا اس زمانے 100 روپے تو بہت ہوگا 25 سال 20 سال پہلے 100 روپے تو بہت آیا 92 اما بہت ہوئی ہے اس سے پہلے تو قصہ ہے 30 سال ہونا دے 100 روپے تو بڑی قیمت ہے مفتی منیر جی پنڈ بن لیا 100 روپے کی مونگ پھلیاں مفتی منیر نے سمجھان کی کوشش کی لیکن بزرگ لوگ سمجھ لیں چوکا بس لانا کر جاتا 100 روپے دے لے کے ہوں اگلی انہیں دیکھا بھی اتنے تو مطلب لگتا ہے کوئی مجمع اتنے بیٹھا ہے بھی مونگفلیاں کھاتا انہیں پھر آواز دی اگلے دن 12 بجے مونگ پھلی لے لو مونگ پھلیا ان کا لگتا آج بھی ان کی وکری نہیں ہوئی جا 100 روپے دے لیا رکھے سوچ آتے بوری بن لی ہے لیکن اما اور ڈال میں اور مونگ پھلی رکھے یار تمہیں ادھر نہ گزرا کر یار ایٹے جو بزرگ ہیں نا ایٹے سادہ بزرگ نے وہ سمجھتے تیری وکری نہیں ہوئی انہوں نے کی پتا اتنے تو 12 بجے بھی بازار لگتا ہے وہ سمجھتے میں نے بھاون نگر جس تو بعد سو جانے نے بندے نماشا ہو جاتی جنوب آخر نے زیادہ ٹولنا پرانے بزرگوں کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہوں بچے نو مرونڈا دینا ہے ٹانکر دینا ہے ٹافی دینا ہے چاکلیٹ بچہ پڑھ جاتا ہے ابا کہنا نہیں لینا 1000 قتل کر لو بچہ اپنے ابا کی رعایت کرتے ہوئے چاندے دل سے چاندے ہوئے بھی وہ مرنڈا تے ٹانگر تے ٹافی نہیں لینا میرے مرشد فرماندے ہے اور جدو نفس اور شیطان تے معاشرہ گناہ پیش کرے گناہ دی ٹافی تے ٹانگر اور گناہ دا مرنڈا پیش کرے تو ربا نے دیکھ کے ربا تو کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر بھاوے تیرا دل ٹوٹے بھاوے کچھ بھی ہو جائے اللہ فرمائے نہیں اور کہ ربا تو خوش ہو جا میں اپنی خواہش پوری نہیں کرنی تو راضی ہو جا تینو خوش کرن واسطے تو دنیا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت الوفى البلاء كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللہ سب تو اللہ والا فرما اللہ تیری تے تیرے محبوب دی من کے چلن دی توفیق عطا فرما 100% تیرا بنجامن دی توفیق عطا فرما تینو ہر لمحے حیات ہر وقت تینو راضی رکھن دی توفیق عطا فرما تیری ناراضگی تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے حکمت دے سامنے ساڈا دل کی ہے پوری دنیا دے دل بھی ٹوٹ جان یا اللہ سانو توڑن دی اور تیرے حکم نو بچان دی اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح دی عافیت نصیب فرما یا اللہ عزیزہ دے یا اللہ اس اجتماع نو اور اس میزبانی نو قبول فرما انہوں تو نہ گھر والوں نو بال بچہ نو برکتہ نصیب فرما جن دوستوں نہ تعاون کرنے والے انہوں نو برکتہ نصیب فرما سارے آن والے دوست
فرمائیاں بہنا یا اللہ سب لو برکتہ تے عافیتہ نصیب فرما اللہ سب کو تو اللہ والا فرما اللہ مال تیری رضا واسطے جمع ہوئے ہیں تو ساڑھے تو راضی ہو جا اپنی رضا کامل سانو نصیب فرما یا اللہ ساڑھے تمام مرحومین مرحومات مغفرت فرما ساڑھے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب دی بے حساب مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما میرے آنکھ کا بھی آپریشن ہے یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما گھر والے بھی بیمار ہیں انہیں صحت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ ساڈے رزق روٹی برکتہ پیدا فرما ساڈی انہاں کھیتیاں دے اندر برکتہ پیدا فرما ساڈی نوکری برکتہ پیدا فرما یا اللہ ساڈی تجارت برکتہ پیدا فرما ساڈی صحت اعمال آل اولاد برکتہ پیدا فرما یا اللہ ہر طرح دی عافیت سانو نصیب فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان دے سرحدات تے نظریات کی حفاظت فرما یا اللہ ملک و ملت دا درد رکھنے والے حکمران سانو نصیب فرما اللہ ہر طرح کی عافیت سانو نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں نو نیک سال اولاد عطا فرما اولاد والوں دی اولادوں نو نیک سال مطیع فرما بردار فرما یا اللہ اللہ یا اللہ انہاں دے اللہ نو کامیابی عطا فرما انہاں دے بچے سارے بچوں نو کامیابی عطا فرما جڑے حافظ بن رہے نے عالم بن رہے نے قاری بن رہے نے یا دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ سب نو کامیابیاں نصیب فرما اللہ ہر دوست دی ماں بہن دی جو بھی حاجت ہے تیرے علاوہ ساری حاجتاں کون مرزویاں کون سن والا ہے یا اللہ ساری حاجات کو پورا فرما یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما یا اللہ جنہ بچے بچیاں دے رشتے میں اچھے جوڑ عطا فرما جنہ دے رشتے ہو گئے گھر امن سکون عطا فرما بے اولادوں نے نیک سال اولاد عطا فرما اولاد والے دے اولادوں نے نیک سال مطیع فرما بردار فرما جڑا منگا بھی عطا فرما جڑا نہیں منگ سکی بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل صحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راستہ دے دے رہو بھائی ایک راستہ چھاڑ دے رہو تو مسافہ ہو گئی ہے بس جزاک اللہ اور سارے حضرات حاجی صاحب کی طرف اعلان ہے کہ کھانا کھا